جھیل وادی، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 99 انشا، شارق علی۔ بالکل مری کے مال روڈ جیسی ڈھلان تھی، دونوں جانب مصروف ریستورانوں اور بنی سنوری دکانوں میں چھٹی کی فرحت بخش فرصت لیے گھومتے سیاح۔ فرق تھا تو بس سنائی دیتی آوازوں، لباس اور معیار زندگی میں انگریزی کا۔ ڈھلان نے موڑ مڑا تو ونڈمیر جھیل کا کنارہ نظر آنے لگا۔ لنگر انداز کشتیاں اور ٹکٹ کیبن کے سامنے لگی لمبی قطاریں، سیلفیاں بناتے، فش اور چپس یا آئس کریم کھاتے، سوغاتیں اور پوسٹ کارڈ خریدتے یا بے مقصد گھومتے سیاح۔ یعنی آپا انگلینڈ کے علاقے لیک ڈسٹرکٹ کے قصبے باؤنس ان ونڈمیر کا ذکر کر رہی تھی۔ بولیں، کنارے کی مصروف سڑک کے پیچھے خوش رنگ پھولوں سے لدی کشادہ کیاریوں کے ساتھ رکھی بینچیں تھیں، اور پس منظر میں سبزے سے ڈھکی پہاڑی کی چوٹی پر بنا 5 ستاروں والا ہوٹل۔ آج میری توجہ میں ہلکی سی اداسی تھی، یعنی آپا، دادا جی اور انکل پٹیل کے ساتھ گزرتی یہ چھٹیاں چند روز میں ختم ہونے کو ہیں۔ کچھ ملال انکہی باتوں کا ہے اور کچھ ان جذبوں سے ادھوری شناسائی کا کہ جن کے راز ابھی مجھ پر کھلنا باقی ہیں۔ اس ملول خاموشی کو بھانپ کر یعنی آپا دھیرے سے مسکرائیں اور ونڈرمیر کا ذکر ادھورا چھوڑ کر بولیں، ایک کہانی ختم ہو بھی جائے تو سلسلہ ختم نہیں ہوتا ممدو، پھر اداسی کیسی؟ میں دل کی بات پکڑی جانے پر کچھ جھینپ سا گیا۔ دادا جی بولے، لیسکوکس فرانس کے قدیم غاروں میں کندہ تصویروں سے واٹس ایپ تک کہانی کا سفر تاریخ کا سبق بھی ہے اور مستقبل کی نشاندہی بھی۔ ٹی وی خبریں، ریڈیو نغمہ، مونگ پھلی لپیٹا اخبار یا آسمانی کتابیں، چھپا پیغام، اچھوتا خیال تھامے کہانیاں ہی تو ہیں۔ قدیم آسٹریلین کہاوت ہے کہ کہانیاں سننے والوں کو یوں ڈھونڈتی ہیں جیسے شکاری شکار۔ کہانی کہنے اور سننے والے کی مشترک دنیا ہے جس میں علامتیں مفہوم تک راستہ دیتی ہیں۔ علامتی زبان کیا بہت مشکل ہوتی ہے دادا جی؟ میں نے پوچھا۔ بولے، بے حد آسان اور بہت بلیغ۔ ٹریڈ مارکس، فوجیوں کے کندھوں پر سجے پھول اور ملکوں کے جھنڈے علامتی زبان ہی تو ہیں۔ ماضی میں ڈھول کی آواز، دھوئیں یا مشل کی روشنی، اور پھر مورس کوڈ کی ٹک ٹیک سے پیغام رسانی فوجی اہمیت کی علامتی زبانیں تھیں۔ ٹریفک سگنل کی بتیاں اور سڑک پر فاصلوں کے نشان بھی تو عام فہم علامتی زبان ہیں۔ لیک ڈسٹرکٹ کا ذکر تو رہ ہی گیا۔ موڈ بحال ہوا تو میں نے کہا، یعنی آپا بولیں، زمانے کے سرد و گرم چکھے ہیں اس علاقے نے۔ 50 لاکھ سال پہلے آتش فشانی دائرے یا رنگ آف فائر کا حصہ تھا یہ علاقہ، پھر 12,000 سال پہلے برفانی دور سے گزرا۔ اب یہی چوٹیاں گھنے جنگلوں سے ڈھکی ہوئی ہیں اور وادیوں میں پھیلے سبززار اور بکھری 16 چھوٹی بڑی جھیلوں کے کنارے آباد دلکش قصبے اور گاؤں ہیں۔ انکل بولے، انگریز شاعر وڈزورتھ یہیں پیدا ہوا تھا اور بیشتر زندگی یہیں گزاری۔ گراسمیر کے قبرستان میں دفن ہے وہ۔ اس کی شاعری میں اس علاقے کی خوبصورتی کا بیان ملتا ہے۔ کولرج بھی مداح تھا ان جھیلوں کا۔ بچوں کی عالمی ادیبہ بیٹرکس پوٹر تو لنڈن چھوڑ کر یہیں آبسی تھی۔ اس کے کردار اور کہانی کا پس منظر یہیں تخلیق ہوئے۔ نیشنل ٹرسٹ نے میوزیم بنا دیا ہے اب اس کا گھر۔ یعنی آپا بولی، لاکھوں سیاح ہر سال مقامی معیشت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔
ونڈمیر جو سب سے بڑی جھیل ہے 1895 کی سردی میں ہفتہ بھر برفانی میدان بنی رہی تو لوگوں نے خوب چہل قدمی کی تھی۔ اولز واٹر دوسری بڑی جھیل ہے اور بے حد حسین۔ کچھ پہاڑیوں میں گریفائٹ کے ذخائر بھی موجود ہیں اور اسی نسبت سے پینسل میوزیم بنایا گیا ہے وہاں۔ ہارڈ ناٹ کا قلعہ رومن زمانے کی قابل دید یادگار ہے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔